بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا بھی آتا ہے جو خود بولتا نہیں مگر انسان کی قسمت کے فیصلے لکھ دیتا ہے؟ یہ رمضان نہیں، یہ رجب بھی نہیں، بلکہ یہ ماہ شعبان ہے، اور خاص طور پر ماہ شعبان کا پہلا عشرہ۔ اگر یہ عشرہ غفلت میں گزر جائے تو رمضان آ کر بھی دل نہیں لگتا، اور اگر یہ عشرہ سنبھل جائے تو رمضان خود انسان کو سنبھال لیتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ شعبان کا پہلا عشرہ دراصل رمضان کی تیاری کا دروازہ ہے۔ آج میں آپ کو ماہ شعبان کے پہلے عشرے کا وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جسے بزرگان دین چھپا کر کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ وہ عمل ہے جو رمضان کی برکتیں پہلے ہی دن سے کھینچ لاتا ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا تصور کیجئے کہ رات کا وقت ہے، آسمان پر ہلکا سا چاند ہے، فضا میں ایک عجیب سی خاموشی ہے، اور دل کے اندر بے چینی موجزن ہے۔ انسان گناہوں سے بھی تھکا ہوا ہے، مسائل سے بھی اور خود سے بھی۔ اسی لمحے اللہ کے دربار میں فرشتے بندوں کے اعمال اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ سوچئے کہ جب اعمال پیش ہو رہے ہوں اور ہم غفلت میں ہوں تو آخر پیش کیا جائے گا؟ اسی لیے بزرگان دین نے شعبان کے پہلے عشرے کو دل صاف کرنے کا عشرہ قرار دیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جو وضو سے شروع ہوتے ہیں اور سجدے پر ختم ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کو اتنی اہمیت دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ بزرگان فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اگر کھیتی کو پانی نہ دیا جائے تو فصل کیسے تیار ہوگی؟ اسی تیاری کے لیے ماہ شعبان کے پہلے عشرے میں دل کو نرم کیا جاتا ہے، توبہ کی جاتی ہے، اور خاص اعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ مجرب وظیفہ نماز فجر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر 2 نفل توبہ کی نیت سے ادا کیے جائیں، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھا جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کے بعد 41 مرتبہ یا لطیف جل جلالہ پڑھیں، اور ہر مرتبہ دل میں یہی نیت رکھیں کہ یا اللہ میرے تمام معاملات آسان فرما۔ آخر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ کے سامنے دل کھول کر دعا کریں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود پاک کو اپنا ساتھی بنا لینا چاہیے، چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ درود وہ عمل ہے جس میں بندہ مانگے بغیر بھی عطا پاتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نماز بھی پڑھتا تھا اور وظائف بھی کرتا تھا، مگر زندگی میں عجیب سی بندش تھی۔ رزق آتا تھا مگر ٹھہرتا نہیں تھا، دعا مانگتا تھا مگر اثر نظر نہیں آتا تھا، اور دل عبادت میں لگتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک دن ایک بڑے ولی اللہ کے پاس گیا اور روتے ہوئے کہا کہ حضرت میں تھک گیا ہوں، ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا مگر میرا نصیب بند ہے۔ ولی اللہ نے صرف ایک سوال کیا کہ کیا تم درود شریف پڑھتے ہو؟ وہ شخص خاموش ہو گیا اور کہا کہ کبھی کبھی۔ اس پر ولی اللہ نے فرمایا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری کم دی اور اللہ کے در سے شکایت زیادہ کی۔ ولی اللہ نے اسے نصیحت کی کہ آج سے ہر دعا سے پہلے اور ہر دعا کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کر دو، اور باقی سب اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ شخص کوئی نیا وظیفہ لیے بغیر چلا گیا، صرف درود کے ساتھ۔ چند ہی دنوں میں اس کا دل نرم ہونے لگا، آنکھوں سے آنسو آنے لگے، اور دل میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ 40 دن بعد وہ دوبارہ آیا تو اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دعا مانگنے سے پہلے ہی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تب ولی اللہ نے فرمایا کہ درود وہ کنجی ہے جو بند دروازے بھی بغیر آواز کے کھول دیتی ہے۔ دعا ہمیشہ اس طرح مانگنی چاہیے جیسے ایک ٹوٹا ہوا فقیر مانگتا ہے، روتے ہوئے اور پوری یقین کے ساتھ، کیونکہ جو دعا یقین کے ساتھ مانگی جائے وہ کبھی دید نہیں ہوتی۔
یہ وظیفہ شعبان کے پہلے عشرے میں کم از کم 7 دن ضرور کریں، اور اگر پورا عشرہ کر لیں تو اور بھی بہتر ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا جس کے چہرے پر پریشانی اور آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے کہا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، دل سخت ہو چکا ہے اور عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شعبان کے پہلے دن دل کو رونے کی عادت ڈال لو، کیونکہ جو یہاں رو گیا وہ رمضان میں ہنسے گا۔ وہ شخص پہلے عشرے میں صرف استغفار کرتا رہا، اور جب رمضان آیا تو آنسو نہیں بلکہ سجدوں میں لذت آنے لگی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شعبان میں جھک گیا وہ رمضان میں اٹھایا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا دل شعبان میں صاف نہ ہوا وہ رمضان میں بھی بوجھل ہی رہتا ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا پہلا عشرہ دل دھونے کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنی امت کے لیے تیاری کا مہینہ بنایا، کیونکہ شعبان دراصل دلوں کو جگانے، روحوں کو صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ جو دل پورا سال غفلت میں رہا ہو، شعبان آتے ہی اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے تاکہ وہ جاگ جائے، سنبھل جائے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں آئندہ آنے والے سال کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ کس کو رزق ملے گا، کس کی تنگی دور ہوگی، کس کی زندگی میں آسانی آئے گی اور کس کی آزمائش بڑھے گی، سب کچھ اللہ کے حکم سے طے ہوتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ اس مہینے میں عبادت بڑھا دیتے تھے، ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے، اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو پاک کر لو، کیونکہ ناپاک دل رمضان کی برکتیں بھی پوری طرح نہیں سمیٹ پاتا۔ تابعین میں سے ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، نہ نماز کی پابندی تھی، نہ دل میں نرمی باقی رہی تھی۔ جب نصف شعبان کی رات آئی تو وہ کسی وجہ سے جاگ گیا۔ رات کی خاموشی، آسمان کی وسعت اور دل کی بے چینی نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور رو کر کہا، اے اللہ، میں تیرا نافرمان ہوں، لیکن تیرا در چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ اسی ایک رات میں اس نے سچے دل سے توبہ کی، آنسو بہائے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ صبح ہوئی تو اس کا دل ایسا بدل چکا تھا جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ نماز میں لذت، ذکر میں سکون اور زندگی میں عجیب سی روشنی آ گئی۔ میرے عزیزو، شعبان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ابھی وقت ہے، دروازے بند نہیں ہوئے، اللہ ناراض ہو کر بھی بندے کو بلاتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں استغفار کو اپنا لے، درود شریف کی کثرت کرے، تھوڑی سی عبادت میں مستقل مزاجی اختیار کر لے، اللہ اس کے لیے رمضان کی راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ شعبان میں بدلی ہوئی نیت رمضان میں بدلی ہوئی زندگی بن جاتی ہے، اور یہی اس مہینے کی اصل برکت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ بدلنے کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں دل لگے، عبادت میں مزہ آئے، رزق میں برکت ہو اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو، تو آج ہی ماہ شعبان کے اسی پہلے عشرے میں یہ عمل شروع کر دیں، اور کامنٹ میں ضرور لکھیں، یا اللہ مجھے شعبان میں سنبھال لے۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ شعبان کی قدر کرنے اور رمضان تک صحیح سلامت پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔